بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ سورہ الفتح ہے اور آج ہم اس کا انٹروڈکشن کرتے ہیں، پھر اس کے جو ہیں ڈیٹیل دیکھ لیں گے۔ تو یہ بیسیکلی تو جو سورہ الفتح ہے یہ حدیبیہ کے بارے میں ہے، جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا تو کہ عمرے پہ ایک جس کا مطلب انہوں نے اس لیے راہ نکالا کہ عمرہ کریں گے، تو بہت سے صحابی ان کے ساتھ چل پڑے تھے اور تقریباً 1400 سے 1600 کے قریب لوگ تھے، اور جس میں پھر جب یہ مکہ والوں کو پتہ چلا یہ آ رہے ہیں تو انہوں نے پلاننگ شروع کر دی، اور پھر ایک مقام پہ یہ لوگ رکے حدیبیہ کے، اور پھر وہاں جا کے مکہ والوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوا، جو پھر ہم جب سورہ ڈیٹیل سے کریں گے تو وہ اس میں آئے گا۔ اور اس کانٹریکٹ میں بے شک وہ مسلمانوں کے خلاف ہی اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مکہ سے مدینہ جائے تو آپ نے اس کو واپس بھیج دینا ہے، اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو ہم واپس نہیں کریں گے، اور یہ کہ جو ہے اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان احراموں میں تھے، اور آپ اگلے سال ہی کریں گے، اور 10 سال تک جنگ بند ہو چکی تھی۔ تو اس طرح کی کچھ شکن تھی جو مسلمانوں کو لگا کہ ہم بہت دب کے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانٹیکٹ کر دیا تھا۔ اور اسی وقت یہ ابو جندل جو تھا، ایک سہیل بن عمر آیا تھا جس نے یہ ان کے ساتھ ڈیل بنا رہا تھا، اور ابو جندل آیا جو اس کا بیٹا تھا اور وہ کنورٹ ہو چکا تھا، لیکن زنجیروں میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا، لیکن معاملات کیونکہ طے پا گئے تھے، حالانکہ لکھے نہیں گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی لکھے نہیں گئے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا نہیں ابھی سے ہم طے تو ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ ابھی سے نہیں مان رہے، تو اس لیے وہ بھی واپس چلے گئے۔ تو جو بعد میں مسلمان جو ہے کئی مدینہ اور مکہ کے درمیان آ گئے تھے، انہوں نے وہاں علاقہ بنا لیا تھا، اور پھر بعد میں مسلمان مدینہ میں شامل ہو گئے تھے۔ تو یہ کانٹیکٹ ہوا تھا جس میں حضرت عمر کو بھی تھا کہ جیسے ہم اللہ کے ہم حق پہ ہیں، تو یہ کانٹیکٹ جو ہے بہت ہم نے دب کے کیا ہے۔ تو اور اس میں بیعت الرضوان کا بھی ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کا اظہار کیا، جب صحابیوں نے جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا کہ کیوں نہیں وہ آنے دے رہے عمرے کے لیے تو بات چیت کریں، تو خبر پھیل گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو پھر بیعت الرضوان ایک درخت تھا شجرہ طیبہ جس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے معاہدہ کیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ ان صحابیوں کی بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزت و اکرام دیا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر آگے جو خیبر میں اتنا یہ صرف بیعت الرضوان میں جو شریک تھے وہی صحابی الاؤڈ تھے جنگ خیبر میں جانے کے لیے، اور ان مسلمان اتنے امیر ہو گئے، ایک مسلمان کا تقریباً سمجھ لیں کہ 500,000 ان کے پاس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ترقی دے دی۔ اور یہ جب معاہدہ کر کے مسلمان واپس جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے پھر یہ آیتیں اتریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور یہ اول کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیار بھی تھا ان سے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح جو لفظ ہے وہ پہلی آیت میں آیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیسیکلی یہ 6 ہجری آف مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور جو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فتح کا لفظ پہلی اس میں آیت میں آیا ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کلیئر وکٹری ہے۔ اس وقت بے شک مسلمان ہار کے جا رہے تھے، یا جیسے کہ عمرہ نہیں کر کے جا رہے، ایسا جنگ تو نہیں ہوئی تھی جیسے عمرہ نہیں کیا، لیکن یہ تھا کہ وہ پھر ان کے دل بہت بجھے ہوئے تھے، اور پھر بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا وکٹری ہے تو صحابی سارے خوش ہو گئے کہ اللہ نے کہا ہے حدیبیہ کا ٹریٹی وکٹری ہے تو پھر یہ وکٹری ہے۔ اور باقی اس میں بعد میں اتنا زیادہ وکٹری ہوئی کہ جنگ جب بند ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بادشاہوں کو بھی خط لکھے، ارد گرد کے علاقوں میں بہت سے لوگ کنورٹ بھی ہوئے، اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی بہت ہوگی، اور 2 سال کے اندر ہی فتح مکہ بھی ہو گیا۔ تو یہ بہت زیادہ مسلمانوں کو اس ٹریٹی کا بہت فائدہ ہوا، اور جو بیعت الرضوان میں شامل تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے درجہ بھی بہت زیادہ بلند کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں دکھایا کہ جب مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پلان کرتا ہے۔ ضروری نہیں جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہوں کہ ابھی یہ جنگ ہو جائے، لیکن اگر ابھی یہ جنگ کر دیتے تو کئی مسلمان مکہ میں تھے جو ہٹ مسلم تھے، جیسے ابن عباس اور یہ سب مسلمان تھے جنہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، تو جب یہ جنگ کرتے تو وہ بھی مارے جاتے، تو پھر بعد میں یہ ریگریٹ کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ جب جنگ ہوتی ہے اور اس طرح اور ہی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اس طرح اسلام بھی زیادہ پھیل گیا، اور یہ ہو گیا کہ مکہ بھی جلدی فتح ہو گیا کیونکہ انہوں نے کانٹریکٹ توڑ دیا، تو مسلمان آگے بڑھ گئے پھر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ وزڈم اور حکمت نا اور علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور کیونکہ قریش تو بہت تکبر میں آگے تھے یہ ٹریٹی کر کے کہ انہیں لگا کہ ہم نے بہت اکڑ ان میں یہ تھی کہ ہم نے بہت زیادہ اپنے فیور میں کام کر لیا اور مسلمانوں کو واپس بھیجے اور عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، انہوں نے ایگو میں کر دیا، حالانکہ اگلے سال مسلمان آگے تھے پھر عمرہ کرنے، اور جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے جو پسند نہیں کرتی تھی کہ مسلمان ہیں وہ وہاں سے نکل گئے، اور مسلمانوں نے سکون سے عمرہ کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان کو
جو ہے نا جہلوں والا ان کا جو معاملہ ہے، یہ بالکل جہلیت میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی ایگو میں پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا ہی نقصان کر دیا۔ اور اسلام تو آیا یہ ریس اور یہ اکڑ اور یہ ٹرائبزم اور یہ سارا کچھ ختم کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب ٹرائب بنائی ہیں، نسلیں بنائی ہیں، تو یہ ڈفرینٹ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں کہ یہ اس ٹائپ کا، یہ ایشیا کا ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرو، فوقیت اسی کو ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ تو جب یہ سورت جو ہے کنکلوڈ ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیتوں میں یہ بھی بتایا کہ فتح مکہ کی پریڈکشن کی ہے، اور اس میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز ہو کہ رسول اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کے رسول ہیں، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابیوں کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کتنے نیک ہوتے ہیں، کہ ان کے جو ہیں وہ ماتھے پہ بھی نشان ہوتے ہیں، یا مطلب ان کی نور ہوتا ہے ان کے چہرے پہ، یا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور عبادت گزار بندے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ غم نہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اوپر پلان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز لگ رہی ہے، بیسیکلی اس کا بیسک تھیم یہی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو لگ رہی ہے نا کہ وہ آپ کو پتہ نہیں دے رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پلانڈ ہے، وہ آپ کو آپ کے لیے فتح دے دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بتایا جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اور اجر کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یعنی ایمان جو ہے ہمیشہ ہی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان اور عمل صالح ہوگا نا، وہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔